بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر بات کی جائے امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے جو موجودہ تناظر میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ امن کے لیے جو سفارتی سرگرمیاں ہیں وہ تیز ہو چکی ہیں۔ پہلے اسلام آباد ٹاکس کر کے پاکستان نے انہونی کو ہونی کر دکھایا تھا، اور ایران اور امریکہ کو جو ہے وہ ٹیبل ٹاک پر لے کر آ گیا تھا، اور اس وقت جو ہے پاکستان مڈل ایسٹ میں مستقل سیز فائر جنگ بندی کے حوالے سے جو ہے مرکزی کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس وقت 6 فریقی دورے پر آغاز کر چکے ہیں، جہاں وہ قیادتوں سے مل رہے ہیں، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی بدلتی صورتحال پر مشاورت بھی ہو رہی ہے۔ اس وقت وہ سعودی عرب میں موجود ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی، تو وہ تہران میں موجود ہیں، جہاں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب نے ان کا ویلکم کیا، اور اس وقت میں جو ہے ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی موجود ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں، یقیناً اس کے نتیجے میں اس وقت جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ پیغام رسانی کا سلسلہ جاری ہے، اور آئندہ دنوں میں اسلام آباد میں مذاکرات جو ہیں اس کے قوی امکانات بھی ہیں، جس کا اشارہ ہمیں گزشتہ روز ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹ سے بھی ملا تھا، اور ساتھ ہی جنگ کے خاتمے کا انہوں نے اعلان کے حوالے سے بھی بات کی تھی۔ اور اس وقت اسی کانٹیکس میں جو ہے وائٹ ہاؤس سے بھی بڑی اہم اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے، مذاکرات کا دوسرا دور پاکستان میں ہو سکتا ہے، اور ایران کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ اس حوالے سے تو ہم بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جوہری ہتھیاروں سے لا تعلقی اور جنگ بندی، ایران کا مذاکرات سے پہلے نرم مگر واضح موقف سامنے آیا ہے، جو اس بات کی شاید علامت ہے کہ سفارتکاری اب پابندیوں کے خاتمے اور علاقائی جو معاملات ہیں اس پر فوکس ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ ڈی ایسکلیشن کے عملی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یقیناً پاکستان جو ہے ایک اہم رابطہ کار کے طور پر جو ہے سامنے نظر آ رہا ہے۔ انہی تمام چیزوں پر بات ہوگی۔ گیسٹ کا تعارف کرا دوں، میرے ساتھ بڑا ہیوج پینل موجود ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، دفاعی تجزیہ کار، ملک منظور صاحب تجزیہ کار اسٹوڈیو میں موجود ہیں، فیض رحمان صاحب آئی آر ایکسپرٹ یو ایس اے میں جوائن کر چکے ہیں، اور ہمیں حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں شیخ آفتاب احمد صاحب۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ آفتاب صاحب، سر، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد کہ اتنی بہترین کوششیں ہمیں نظر آئی ہیں، اور ہمیں سول اور عسکری قیادت اس اہم جو ایشو ہے اس پر ایک پیج پر نظر آئیں، اور یقیناً اس اتحاد اور اس ذمہ داری اور سمجھداری کا ہی نتیجہ نکلا ہے کہ 47 سال کے بعد ایران اور امریکہ کو جو ایک آمنے سامنے بٹھا دیا۔ پہلا جو مذاکرات ہوئے تھے اسلام آباد ٹاکس میں، کہا یہی جا رہا تھا بے نتیجہ نکلے ہیں، لیکن سر بے نتیجہ تو نہیں کہیں گے، انڈر دا ٹیبل بہت ساری چیزیں لوپ میں تھیں، معاملات پروسیس چل رہے تھے بڑے پازیٹیوٹی کے ساتھ۔ یقیناً حکومت کی یہی ایک کوشش تھی پاکستان کی کہ یہ لیک نہ ہو، کہ کہیں کوئی غلط، کوئی فیک اور جو خبروں کا آج کل پروپیگنڈا چلا ہوا ہے وہ نہ بن جائے۔ اس وقت جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب موجود ہیں سعودی عرب میں، پھر وہ ترکیہ بھی جائیں گے، قطر بھی جائیں گے، تو سر یہ دو طرفہ تعلقات تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ تو معمول کی بات ہے، لیکن امریکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے میں اس وقت کیا ڈائلاگ چل رہے ہیں، اور یقیناً اس پیش رفت کو ہم کیا فیصلہ کن سمجھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، بات یہ ہے جی کہ یہ جو کوشچنز آپ نے ریز کیے ہیں یہ آپ کوئی ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ پاکستان نے بہت ایفرٹس کی، اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے، اور اس میں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بھی رات دن ایک کیا، اور پوری دنیا میں وہ یہ پیغام دے دیا کہ ہم ہر حال میں ان کو امن کے میز پر لائیں گے، بٹھائیں گے۔ اور یہ تقریباً کوئی 49 ایئرز کے بعد آج پاکستان، امریکہ اور ایران آمنے سامنے بیٹھے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بھی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور اس طریقے سے انڈیا نے، اب دیکھیں کہ وہ چلا رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کی ایفرٹ سے، جس کو آج امریکہ بھی ریکگنائز کرتا ہے کہ پاکستان واحد ثالث ہے جس نے اس معاملے میں یہ سارا پارٹ پلے کیا، اور ایران بھی یہ تسلیم کرتا ہے کہ پاکستان ہی واحد ثالث ہے جس نے یہ سارا کردار ادا کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ان قائدین کی ایک جو رات دن کی محنت تھی وہ رنگ لائی، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر کرم کیا، اور پاکستان اس کے پوری دنیا میں
ایک عظمت کا نشان بن چکا ہے، ایک ایسے ملک کے طور پر پہچانا جاتا ہے کہ جو علمبردار ہے اب جو پاکستان کے دنیا کو امن کے میدان میں لانے کا علمبردار ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی یہ ہوئی ہے ہم پر، کرمازی ہوئی ہے کہ پاکستان کو وہ عزت ملی جو کہ شاید صدیوں کی محنت سے بھی عزت نہیں مل سکتی تھی، جو چند دنوں میں مل گئی. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ وہاں پر ایران میں موجود ہیں اور اسی پر بات چیت آگے چلا رہے ہیں کہ تاکہ کس طریقے سے ہم فائنل ڈائلاگ پہ پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان کے ایفرٹس میں کوئی کمی نہیں آئی اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان یہ اپنا مشن کامیاب کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے زاہد صاحب، ہم بہت عرصے سے ملٹری ڈپلومیسی کی بات کر رہے تھے، جس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب نے دن رات ایک کر دیا ملٹری ڈپلومیسی میں. پہلے تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ بھارت کو دھول چٹانے کے بعد جو ہے یہ ہماری ملٹری ڈپلومیسی بہت زیادہ جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی تھی، اور یقیناً اس وقت ٹرمپ نے جس طرح سے تعریف کی کہ پچھلے سال جنگ میں جو ہے انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جانا اور گزشتہ روز جس طرح فینٹاسٹک کا ورڈ یوز کیا، اور اس وقت تہران میں موجود ہیں فیلڈ مارشل صاحب ہمارے اور وزیر داخلہ صاحب بھی موجود ہیں. سر آپ اس کانٹیکس میں اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا فیلڈ مارشل صاحب کے اوپر اس وقت بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے؟ کیونکہ ایک اور ورڈ سینٹنس جو کل میں یاد آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں کہ ان تمام مذاکرات میں جو کلیدی کردار انہوں نے کہا پرائم منسٹر کا تو ہے، لیکن انہوں نے فیلڈ مارشل کا نام بھی لیا تھا. جی تھینک یو ویری مچ شازیہ فار ہیونگ می، اور میرا شیخ آفتاب صاحب کو، ملک صاحب کو اور فیض رحمان صاحب کو بہت سلام. آج آپ نے 3 نمائندے ڈسٹرکٹ اٹک سے بلوائے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی زبردست ڈسکشن ہونے والا. اینی ویز شازیہ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، جو فیلڈ مارشل صاحب کا آپ کو سلام عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو شیخ صاحب، تھینک یو جی. تو فیلڈ مارشل صاحب کا جو وزٹ ہے شازیہ اس وقت تہران کا، یہ ایک میڈیٹر کا، اس کو صرف میرے لیے ایک میڈیٹر کا وزٹ نہ سمجھے جی. فیلڈ مارشل اس وقت اس پورے کانٹیکسٹ میں، ڈپلومیسی کے کانٹیکسٹ میں، ایک موسٹ ٹرسٹڈ کنڈویٹ، اسٹریٹجیکلی آئی وڈ سے کہ موسٹ ٹرسٹڈ کنڈویٹ کے طور پر سامنے آئے ہیں. اور یہ بڑا ہائی سٹیکس کا مشن، this is not a small mission, this is a regional and international mission لے کر ایران گئے. and of course it is flowing from the process جو establish ہوا اسلام آباد کے اندر. جب اسلام آباد میں یہ ٹاکس ختم ہوئی تو 47 ایئر کا بیگیج، وہ وار جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس بیگیج کو سامنے رکھ کے، وہ جو 444 دن کا امبیسی کا سیج ہے وہاں سے لے کر، اور لیٹسٹ جو لائف تھریٹس اینڈ سلوگنز اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ اس بیگیج کو لے کر اس وار میں اترے. تو جب آپ بیگیج لے کر وار میں اترتے ہیں تو جو فرنٹ سامنے کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ بڑی دھندلی ہوتی ہے جی. کیونکہ آپ بیک ویو مرر میں ایسی ہے جیسے آپ بیک ویو مرر میں دیکھ کے گاڑی چلا رہے اور گاڑی نے آگے جانا ہے. اب وہ سکرین صاف کر دی ہے پاکستان نے. ناؤ دا ڈرائیورز، دونوں جو ڈرائیورز ہیں ایران اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس، دے کین سی اہیڈ کہ کیا چیز ہے کیا نہیں. اور یہی جو آگے کا راستہ تھا، فیلڈ مارشل نے جب لنچ کیا وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، تو بڑا کلیئرلی ان کو انڈیکیٹ کیا کہ what will be the cost of attacking ایران. مس کیلکولیشن ہوئی، اسٹریٹجک مس کیلکولیشن. آن دی ادر ہینڈ ایران کا بھی بہت نقصان ہوا ہے جی. ڈیکیپیٹیشن ہوئی ہے لیڈرشپ کی. سینٹر آف گریوٹی رائٹ ان دی ارلی سٹیجز آف دا وار ہی واز ٹیکن آؤٹ. علی خامنہئی صاحب، ان کی شہادت ہوئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا ان کی ملٹری، ان کی آرمی، ان کی نیوی، ان کا ایئر فورس، پاکستان کی نیوی ابھی رہتی ہے. تو جب ملٹری نے اپنے دیکھا کہ ملٹری رسپانس کام نہیں کر رہا ہے ایران کا اتنا افیکٹولی، ٹھیک ہے میزائل سے وہ اٹیک کر رہے تھے، تو انہوں نے 2 کام کیے. ایک تو ہرمز کو چوک کر دیا، اسٹریٹجک ایڈوانٹیج لیا، اور دوسرا انہوں نے جو ہاریزنٹل ایکسپینشن کی وار کی ان دا ریجن، تو اس نے امپیکٹ کیا. تو دیٹس وائی پاکستان ہیز کم ٹو در ایکٹ. اور پاکستان واحد ایگزٹ کارڈ تھا اس پوری ایسکلیشن کا جو دونوں کو آف ریمپ دے سکتا ہے، اور دے رہا ہے. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، یہ اسٹریٹجک کشننگ کے لیے وہاں پہ گئے فیلڈ مارشل. اور آف کورس یہ جتنا بھی پاکستان کا رول ہے، اٹ از ایمینیٹنگ فرام دی
नोशन ऑफ विक्ट्री जो नेशन ने लिखी, कौमी पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने अपनी कौम के साथ मिलकर, यूथ के साथ, मीडिया, हर एक ने मिलकर नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा, मार के हक। तो दुनिया को नजर आया कि ये परफॉर्मिंग पाकिस्तान है और आज वो फंक्शन कर रहा है। बट वॉर के ऊपर अभी हम बात कर लेते हैं आगे चल के कि वॉर और ये नेगोशिएशंस किधर पहुंची हैं और कहाँ हम इसको आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक है फैज़ रहमान साहब, एक बड़ा जो सवाल किया जाता रहा है कि जी जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई, यानी कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो कहते हैं कि फ़तह हो चुकी है हमारी, हमने टारगेट अचीव कर लिया है। उधर ईरान कहता है कि हमने अमेरिका को इस जंग में हरा दिया है। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी सिफारती की जादू की छड़ी रही है कि जिन्होंने अमेरिका और ईरान को दोबारा यानी विन विन सिचुएशन पे एक एक कैनवस बनाकर दोनों को मुज़ाकरात की टेबल पर लाना, आप क्या समझते हैं वो कौन सी पस पर्दा कोशिशें रही हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया। सबसे पहले तो हमारे अटक के तीनों भाइयों को मेरा सलाम, और एक वाशिंगटन से एक उनका भाई अटक में अटक गया है तो अच्छी बात है, अल्लाह खैर करे। अच्छी गुफ्तगू रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन देखिए मेरा ख्याल है जाहिद साहब ने और शेख साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, और जो पूरा एक ले ऑफ द लैंड जिसे कहा जाता है वो बिल्कुल तफसील के साथ बयान कर दिया। मैं ज़रा आपके सवाल का जवाब देता हूँ, फिर थोड़ा सा एक हाथ आगे बढ़कर उस पर थोड़ी सी बयान कुछ बातें कहना चाहता हूँ। लेकिन पहली बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान वो वाहिद इंडिस्पेंसिबल जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी कौम है जो इस वक्त न सिर्फ इन दोनों ममालिक को यानी अमेरिका और ईरान को ऑफ रैम दे सकता है, बल्कि जो ख़त्े के और दुनिया के दूसरे ममालिक के एतमाद के साथ ये आगे बात बढ़ सकती है। और यही वजह है कि आपने देखा है कि इस वक्त न सिर्फ आपके प्राइम मिनिस्टर इस वक्त 4 ममालिक, उसमें ग़ालिबन मिस्र भी शामिल है, वहाँ का दौरा कर रहे हैं, और फिर इसके बाद फील्ड मार्शल मौजूद हैं ईरान में। अच्छा, इसका अब आपने जो जादू की छड़ी, देखिए जादू की छड़ी जो है वो एक छड़ी होती है जिसे हम ताकत की छड़ी कहते हैं, और पाकिस्तान ने अपनी उस छड़ी को उसकी बरतरी साबित की पिछले साल, जब जो भारत ने जो हम पर जंग इम्पोज की, एक अहमकाना इक़दाम किया, तो आज आप उसका ये नतीजा उस देख रहे हैं कि इस वक्त भारत न सिर्फ ये कि दिफाई लिहाज से, फ़ौजी लिहाज से टोटली इर्रेलेवेंट हो चुका है, बल्कि सिफारती लिहाज से भी इंतहाई शदीद तन्हाई का शिकार है। और बावजूद कोशिश के कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई इज़्ज़त से कोई अपने आप को इंसर्ट कर दें इस प्रोसेस में, उनको ये मौका नहीं मिल पा रहा। तो पाकिस्तान एक वाहिद एक मुल्क है। अच्छा, अब इसमें देखिए, अब एक जो दूसरा नुक्ता जो सामने है शायद ये बहुत अहम बात है, वो ये कि ईरान ज़ाहिर है, जैसा कि हमारे अभी भाई साहब ने फरमाया कि बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अब जंग बंद होने जा रही है, तो उसके बाद उनको कई बरस उसमें अपने आप को रीबिल्ड करने में लगेंगे। एक बड़ी पावर होते हुए भी अब उनकी तवज्जो इनवर्ड होगी। अच्छा, गल्फ़ कंट्रीज़ को आप देखें कि उनकी जो इकोनॉमीज़ का जो मॉडल, जो बिज़नेस मॉडल्स जो बनाए थे, वो सब तबाह बर्बाद हो चुके हैं। अच्छा, तीसरा नुक्ता आप ये देखिए कि इस वक्त जो गारंटीज़ तहफ़्फ़ुज़ की अमेरिका ने इन ममालिक को दी थी, वो भी रिडंडेंट हो चुकी हैं, यानी बिल्कुल अब वो वाज़े हो चुका कि वो ये काम नहीं कर सकते, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बावजूद। अच्छा, एक इसमें चौथा फिर आप एलिमेंट आप देखिए इज़राइल का। इज़राइल इस वक्त दुनिया में अपनी कमज़ोर तरीन पोजीशन में, अपनी तमाम तर ये जो ये ब्रावाडो दिखा रहे हैं और मासूमों का कत्लेआम कर रहे हैं, निहत्ते लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, उसके बावजूद और उसकी वजह से ऑफ कोर्स आज पूरी दुनिया में वो तन्हाई का शिकार है। अमेरिका में आज पहली दफ़ा तारीख़ में ऐसा हुआ है 1948 के बाद कि इस वक्त अमरीकी अवाम ज़्यादातर हमदर्दी फ़लस्तीनियों से रखते हैं, और उसका जो इस वक्त जो इनकी नेट अप्रूवल रेटिंग है इज़राइल की, वो इस वक्त -40 पॉइंट्स जा चुकी है। तो इनकी पूरी लॉबी जो है वो बिल्कुल डिमोलिश हो गई है। APEC जो इनकी लॉबी हुआ करती थी, आज कोई भी अमेरिकी पॉलिटिशियन उसके साथ अपना नाम लिखवाना पसंद नहीं करता। तो ये वो अवामिल है कि जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया का और पूरे उस खत्ते का वाहिद मुल्क है जो कुछ डिलीवर कर सकता है। ना सिर्फ ये कि GCC के लिए अब आने वाला तहफ़्फ़ुज़, उसकी गारंटीज़ अब पाकिस्तान देगा। देखिए, पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर पावर है और वाहिद पावर है मुस्लिम कंट्रीज़ की। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त भारत चूँकि ख़त्म हो चुका है, इर्रेलेवेंट हो चुका है, ईरान अपने रीबिल्डिंग में,
تو پاکستانی رہتا ہے جو ایران کو بھی کچھ اس کی انگزائٹی کم کرنے کے لیے کچھ گارنٹیز دے سکتا ہے، اور گلف کنٹریز کو بھی وہ گارنٹیز جو کہ اب امریکہ دینے کے قابل نہیں رہا، اور جو اسرائیل کا جو ایک بلجرنٹ ایک رویہ ہے اس کو کم از کم روکنے میں پاکستان کا اہم کردار ہوگا۔ تو اس وقت میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو آنے والے دنوں میں پاکستان ول ایمرج ایز دی انچیلنجڈ ریجنل سپر پاور، جو کہ وہاں کا جو آرڈر ہوگا، نیا ابھرنے والا پیراڈائم جو بن رہا ہے، اور جو ایک نیا ایک سینیریو ایمرج ہو رہا ہے ری الائنمنٹ کے ساتھ، آپ اس میں دیکھیں گے پاکستان ول کنٹینیو ٹو ڈومینیٹ دی انٹائر سین۔ اور آف کورس اس میں چونکہ امریکہ کو بھی یہ صرف دنیا کو بچانے والی بات نہیں ہے، ایک جادو کی چھڑی شادیہ اس میں یہ بھی ہے کہ خود صدر ٹرمپ کی اس وقت جان اٹکی ہوئی ہے اس پوری جنگ میں، ریپبلکن پارٹی بہت برے حال میں ہے، امریکی عوام ان کی معیشت بہت برے حال میں ہے۔ تو صرف دنیا کو نہیں بچا رہے، دنیا اس دنیا میں امریکہ بھی بہت اچھی طرح سے شامل ہے، اور صدر ٹرمپ کو بھی بچایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے ملک منظور صاحب، آپ بھی یہ تمام وجوہات سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ٹرمپ صاحب کا جو مذاکرات کے حوالے سے اور جنگ ختم کرنے کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ ہمیں نظر آتے ہیں، دوسری طرف تھوڑا بہت دباؤ بھی جاری ہے، لیکن اوور آل جو ہے وہ یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب امریکہ بس فیس سیونگ بھی چاہ رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے اس جنگ سے نکلا جائے؟ دیکھیں شادیہ، بہت شکریہ۔ پاکستان کا بڑا زبردست سفارتی کردار رہا ہے، اور پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے ٹارچ بیئرر آف گلوبل پیس۔ دیکھیں پاکستان ریجنل سیکورٹی کی بات نہیں کر رہا ہے، عالمی امن کی بات کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی محاذ پر پاکستان کو ریمارکیبل اچیومنٹ ملی ہے، اور یقین کریں میں 3 دن سے سفارتی تقریبات اٹینڈ کر رہا ہوں۔ اب سے 1 گھنٹہ پہلے بھی میں ایسی تقریب میں تھا جس میں کوئی 60-70 امبیسڈر موجود تھے، اور ان تمام امبیسڈر سے میرا انٹریکشن ہوا، اینڈ دے آر اسپیکنگ ہائی اباؤٹ پاکستان۔ انہوں نے کہا پاکستان نے وہ کر دکھایا، یقین کریں جاپان کے امبیسڈر، یورپی یونین امبیسڈر کا تھا کہ ہمیں وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ پاکستان یہ کر دکھائے گا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گلوبلی پاکستان کی کریڈیبلٹی سفارتی محاذ پہ اس میں کتنا اضافہ ہوا، اور پاکستان کی قیادت نے جس میچورٹی کا، دانشمندی کا اور بصیرت کا اظہار کیا اور ریفلیکشن کیا کہ دونوں ان ممالک کو 47 سال کے بعد ایک ٹیبل پہ بٹھایا ہے۔ اٹ سیلف جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بریک تھرو نہیں ہے، سب سے بڑا بریک تھرو یہ ہے کہ آفٹر 47 ایئرز ان دونوں ممالک کی قیادت کو اسلام آباد میں بٹھانے میں ہماری قیادت نے کردار ادا کیا۔ تو ڈائلاگ، ڈپلومیسی اور کانفیڈنس بلڈنگ میئر میں پاکستان نے ایک سفارتی عالمی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا، اس میں کسی کو شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ اور وہ ممالک جو پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کرنا چاہتے تھے وہ خود ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہو گئے۔ میرا واضح اشارہ جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے دونوں فریقین کو قریب تر لانے میں اور فلیکسیبلٹی شو کرانے میں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں جو کردار ادا کیا، اور یقینی بات ہے جو ایک بڑی اہم ترین پیش رفت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی پیش رفت ہوگی، اور دونوں ممالک جو ہیں کسی نہ کسی کنسنسس پہ اتفاق رائے کے ساتھ متفق ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ پاکستان علاقائی سلامتی کے ساتھ جو توانائی کی سیکیورٹی ہے، معاشی تعاون ہے اور کنیکٹیویٹی ہے وہ چاہتا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی۔ ہمارا جو نیریٹو ہے ہمارا تو پیس کا اور امن کا جو ہے ایک بیانیہ ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ یوز آف فورس کی مخالفت کی ہے۔ جو علاقائی تنازعات ہیں ان کو حل کرنے کا کوئی یوز آف فورس جنگ مسئلہ کا حل نہیں ہے۔ تو ہماری قیادت نے تمام ممالک کو یہ قائل کیا، اور ایک پاکستان کو بہت ایک یعنی کریڈٹ جاتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے بیانیوں کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، پاکستان کی قیادت کو جو ویژن ہے، جو وزڈم ہے، اس کو اونرشپ لے رہی ہے اور اس کو اکنالج کر رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں گزشتہ 2 ہفتوں کے درمیان 20 سے 25 ممالک کے اہم ترین جو سربراہان ہیں انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف سے بات کی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پہ، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں، فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفینس فورسز آصف منیر صاحب، بڑا زبردست کردار ہے ان کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کشیدگی ہے، یہ جو تناؤ ہے، اور اس کی وجہ سے عالمی معیشت خطرے میں، انفلیشن، ان امپلائمنٹ اور جو انریسٹ ہے اور بے یقینی ہے اور کشیدگی اور تناؤ ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک ملک ہے پوری دنیا میں جس نے پہل کی، اور وہ پاکستان ہے۔ تو پاکستان نے اپنے آپ کو قابل اعتماد ثالث کے طور پہ منوایا ہے، اکنالج کیا ہے، اور یہ جو مذاکرات ہوئی اس کے بعد آپ دیکھیں دونوں ممالک کی قیادت نے کوئی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے۔ ان کی جو نیوٹرل سٹیٹمنٹ ہے اٹس اے ریفلیکشن کہ انہوں نے بیشتر نکات پہ اتفاق کر لیا ہے، اور اگلی جو ملاقات ہے یقیناً وہ اسلام آباد میں ہوگی جس کی تیاریاں شروع ہیں، اور امریکی صدر واضح کر چکے ہیں کہ ہم پاکستان میں مذاکرات کریں گے، اور پاکستان نے یہ پہل کی ہے۔ اور وائٹ ہاؤس کا آج کا بیان آپ کے سامنے ہے، ان کا پاکستان نے قابل اعتماد ثالث کے طور پہ اپنے آپ کو منوایا ہے، اور پاکستان واحد ثالث ہے، میڈیٹر ہے، فیسیلیٹیٹر ہے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں
کہ مستقبل قریب میں ایک یقینی بات ہے کہ مستقل جو جنگ بندی ہے اس کی راہ ہموار ہوگی، اور ان دونوں ممالک کے درمیان ایک ہسٹورک اور بڑا ریمارکیبل ایک ایگریمنٹ ہوگا، اور آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ جو ہے امن کا گہوارہ ہوگا. اور پاکستان یہی چاہتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے، جو کشیدگی ہے، اس سے لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں لوگوں کی جو زندگی ہے وہ مسائل کا شکار ہے. تو اس سے جو معاشی تعاون ہے وہ بھی بڑھے گا، اقتصادی جو اس کے ثمرات ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ایک ریمارکیبل اور بڑی امپیکٹفل ڈپلومیسی جو پاکستان اس وقت کر رہا ہے، اور اس کے جو یقینی بات ہے کہ جو لوگ ہیں اس کے ثمرات سے مستفید ہوں گے. ٹھیک ہے. شیخ آفتاب صاحب، پرائم منسٹر صاحب جس طرح سے دورے پر ہیں اس وقت، اور یقیناً وہ قطر بھی جائیں گے، سعودی عرب میں تو موجود ہیں، لیکن سر سوال یہاں یہ ہے کہ جو کشیدگی نظر آئی تھی ہمیں اس جنگ کے دوران، جس طرح ایران نے ریٹیلیٹ کرتے ہوئے جو امریکن بیسز تھے ان کو ہٹ کیا، اور وہاں پہ جو معاملات وہاں خراب ہوئے وہ ساری چیزیں، تو ایک کشیدگی کی تناؤ کا سا جو سما ہے ہمیں گلف کا جو اسٹیٹس ہیں ان کا اور ایران کے درمیان نظر آیا. تو کیا کوئی اعتماد کی فضا بحال کرنے میں کوئی پیش رفت بھی ہو سکتی ہے اس میں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ایران کا موقف یہ تھا کہ ہم گلف اسٹیٹ کے کسی ملک پر حملہ نہیں کر رہے. ہم جو وہاں پر امریکن اڈے ہیں، امریکن جو فورسز ہیں، یا جو امریکن کے اور وہاں پر اکوپمنٹس ہیں، ہم انہیں تباہ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ایران کسی حد تک جسٹیفائی بھی تھا. لیکن یہ پاکستان کی ایک بہترین حکمت عملی تھی کہ اس حالات میں بھی انہوں نے سعودی عرب کو بھی اور ایران کو بھی ایک راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے، اور ایران پر باور کرایا ہے کہ کسی صورت میں بھی سعودی عرب آپ کا مخالف نہیں ہے، اور سعودی عرب کو یہ باور کرایا کہ ایران آپ کا مخالف نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کی بہترین ڈپلومیسی تھی، اور پاکستان کی جو قیادت ہے، جس کی قیادت جو ہے ہمارے وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل صاحب کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے ہمارے اسحاق ڈار صاحب بھی چل رہے ہیں. تو ان کی ایک بہترین حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے اس قدر مشکل حالات میں بھی انہوں نے حالات کو قابو میں رکھا. اور آج یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب بھی یہ چاہتا ہے کہ امن و امان ہو، ایران بھی چاہتا ہے کہ امن و امان ہو، قطر بھی چاہتا ہے کہ امن و امان ہو. اور اس امن و امان کو کیونکہ پاکستان ایک انٹرنیشنل پلیئر کے طور پر سامنے ابھر کر آیا ہے، اور پاکستان کی بھرپور کوشش یہی ہے کہ امن ہو، اور تمام ممالک اور خاص طور مسلم ممالک جو ہیں وہ اسی طریقے سے، جس طریقے سے کہ وہ آگے بڑھ رہے تھے، مزید آگے بڑھتے چلے جائیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اس علاقے میں موجود ہیں، سعودی عرب میں، قطر جائیں گے، پھر ترکی جائیں گے، اور ہمارے فیلڈ مارشل میں وہ ایران میں موجود ہیں. تو یہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک بہترین حکمت عملی سے مشکل ترین حالات میں، جبکہ ایک طرف گولے برس رہے ہو، آگ برس رہی ہو، اور اس کے نیچے ایک ٹھنڈا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی. اور یہی وجہ تھی کہ امریکہ بھی اور ایران بھی دونوں نے اس بات پہ رضامندی ظاہر کی کہ ہم پاکستان کی سرزمین پر جا کے یہ حالات آپس میں کریں گے. اگرچہ بہت سی باتوں پہ اتفاق بھی ہوا، کچھ پہ نہیں بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے لیڈرشپ نے، قیادت نے پیچھے نہیں ہٹے، وہ پھر بھی آگے بڑھتے چلے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے ثالثی کا جو ہے کارنامہ سر انجام دیا. اور اب ہم چاہتے ہیں کہ فیصلے بھی اسی سرزمین اسلام آباد پر جا کر ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم نے یہ سارا کیا درا تو اسرائیل کا ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم کے دو ایشوز ہیں. ایک ایشو تو اس کا یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زمین جو ہے وہ مزید بڑھتی چلی جائے، لوگوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اور اسی نے امریکہ کو بھی اس بات پہ اکسایا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید امریکہ کے اندر کے جو اپنے بھی حالات ہیں، اور اندر بھی جو ہے ٹرمپ صاحب کو جو مشکلات فیس کر رہے ہیں وہ
وہ اس کی وجہ سے اب وہ بھی خاصے پریشان ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ اب امن ہو جائے, صلح ہو جائے اور آرام سے ہم آگے بڑھتے جائیں, کیونکہ 6 مہینے بعد ان کے بھی مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں اور یقینی طور پر وہ ان حالات میں وہ الیکشن ان کے لیے مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں. زاہد صاحب, اس وقت جو ہم ایران کا جو ایک سافٹ رویہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ابھی مذاکرات ہوئے ہی نہیں ہیں, مذاکرات کا دوسرا دور ہوا نہیں ہے, اور ایرانی ترجمان جو اسماعیل بقائی ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ایٹمی ہتھیاروں میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے. جن پوائنٹس پر ڈیڈ لاک ہوا تھا یقیناً اس میں یورینیم افزودگی کے حوالے سے بات تھی, ابنائے ہرمز کے حوالے سے بات تھی, اور لیبنان میں جو اٹیکس ہو رہے تھے اس پہ بات ہوئی. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ جو مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا, کیا انہی تمام چیزوں پہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو کرنے کی کوشش کی جائے گی, یا کوئی نئی کنڈیشنز کسی طرف سے آ سکتی ہے؟ جی شازیہ, دیکھیں ابھی تو کافی نیرو ڈاؤن ہوئی ہیں چیزیں. یہ تو وہ اپرنٹ 10 پوائنٹس ہیں یا 15 پوائنٹس جو امریکن ایجنڈا ہے, 10 پوائنٹس ایرانین ایجنڈا ہے جس پہ بات چیت ہو رہی ہے. اینڈ آف کورس جس طریقے سے وائس پریزیڈنٹ نے تو بڑا ڈکلیئر کیا ہے کہ جی نیوکلیئر از دی سینٹرل پوائنٹ جس پہ ڈفرینسز ہیں, اور جو پولیٹیکل سٹانس لے رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ بھی نیوکلیئر تک ہی محدود رکھتے ہیں, جس کو بار بار کہتے ہیں کہ ایران کانٹ ہیو نیوکلیئر. تو اسی پہ انہوں نے ایک اوپننگ دی ہے. دیکھیں آلریڈی ایک نیوکلیئر پہ ایک انفارچونیٹلی ہماری بڑی بدنصیبی ہے کہ ایک جے سی پی او میں ایک ایگریمنٹ تھا جس کو P5+1 نے اس کو ریٹیو اس کو نگرانی کر رہے تھے, اس کے ہوا تھا. وہاں سے آپ ٹرانسینڈ ہوتے ہیں انٹو دا وار. جب 2018 میں 2 چیزیں ہوئیں, ایک تو نیوکلیئر ڈیل ختم کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اینڈ سیکنڈلی جو اسرائیل تھا they were moved from Euro command to CENT command میں لے کے آئے ان کو, سینٹرل کمانڈ میں. تو ایک تھوڑا سا الارم بیلز ہوئی کہ یار, کیونکہ میں خود سینٹ کام میں رہا ہوں, آئی نو ایگزیکٹلی وائی اسرائیل ان دونوں وارنگ فیکشنز کو الگ الگ رکھتے ہیں. جیسے انڈیا از ناٹ ان سینٹ کام بٹ وی آر ان سینٹ کام, تاکہ 2 ڈفرینٹ کمانڈرز ان کی سچویشن کو ریڈ کرے, اور جب میڈیکیشن کا ٹائم ہو تو وہ اپنی اپنی ان پٹس دیں, کیونکہ ایک کمانڈر کے نیچے جب یہ ایک جگہ پہ ہوتے ہیں تو تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں. بٹ ونس دے ور براٹ ان اٹ مین کہ ان کی کوئی کیپیسٹی انہانس کی جانی تھی یا جو بھی تھا, تو دس وار سٹارٹڈ فرام آئی مین کنٹسٹیشن وہاں سے شروع ہو گئی. بٹ اینی ویز اب دیکھیں نیوکلیئر کے بھی نا آگے ریلیٹڈ ٹیکنیکل آسپیکٹس بہت زیادہ ہیں, حد سے زیادہ. یہ نیوکلیئر کہنے کو نہیں کہ اچھا جی بام ہوگا نہیں ہوگا, ایکسپرٹیز تو آپ نہیں ختم کر سکتے کسی ملک کی. اب ہو نوز کہ کتنا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے, کتنا ٹیکنیکل کنٹرول ہے, اینڈ ہو نوز آن دی ادر سائڈ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے کہ اسرائیل اور جو امریکنز ہیں وہ حملہ نہیں کریں گے ایران کے اوپر. تو دونوں طرف سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ, یہ 47 سال کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اچھا ہوا. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمیں ابھی نظر آیا تھا کچھ مہینے پہلے جب آئی اے نے کہا تھا کہ بھائی ایران انسپیکشن کے لیے تیار بھی ہے, اور میرا خیال ہے این پی ٹی بھی سائن کرنے کو تیار ہے. ابھی بھی جس طرح میں بتا رہی ہوں کہ اسماعیل بقائی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایرانی ہتھیاروں میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں, مطلب ایران تو چاہ رہا تھا, لیکن اس کے باوجود جب اٹیک کیا گیا تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو وہاں سے شروع ہوا ہے. دیکھیں بالکل وہاں سے شروع ہوا, لیکن اے آئی جو تھا جی وہ اس نے دے لاسٹ دیئر کریڈیبلٹی. جب پچھلا 12 days وار ہوئی ہے تو دے کریٹڈ این انوائرمنٹ فار دا وار. انہوں نے اپنی جو رپورٹس ایک دم چینج ہوئی اور وہ سامنے آئی, دیٹ کریٹڈ دیٹ گیو اے کاسس بلائے فار دا وار. اور پھر وار ہو گئی, اور وہ وار شروع ہوئی ایک اسموک اسکرین آف ڈپلومیسی, بات چیت چل رہی تھی, ابھی ایک دور باقی تھا اور یہ اٹیک ہو گیا. دوسری بھی وار جو ہے وہ ڈپلومیسی سے نکلی ہے اور وار کی طرف چلی گئی. یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی وجہ سے کہ ایسکلیشن کو سیز کیا اور ایسکلیشن سے ڈائیلاگ نکلا ہے. میرے خیال میں ٹپنگ پوائنٹ آ گیا. شازیہ لیٹس ڈسکشن اس طرف کرتے ہیں کہ ٹپنگ پوائنٹ سب کا آیا ہوا ہے, ایران کا بھی آیا ہوا ہے, یو ایس کا بھی آیا ہوا ہے, اور دا جوکر ان دا پیک جو ہے دا اسپوائلر اسرائیل, اس کا بھی آیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ ملٹری ایک کنکلوژنز یہ ہیں کہ ملٹری ہیز فیلڈ ٹو اچیو دی آبجیکٹیوز, اور امریکن ملٹری نے کبھی آج تک آبجیکٹیوز پورے نہیں کیے. افغانستان, عراق, ویتنام آپ کے سامنے. کیوس کنفیوژن کے کیوٹک جگہوں سے آپ عراق میں فیل ہوئے, آئی ایس نے وہاں سے جنم لیا. افغانستان کا جو اشر کر کے چلے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. $7.1 بلین کا اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے. آج جو ایک ٹیررسٹ آتا ہے ٹی ٹی پی کا یا ٹی ٹی اے کا پاکستان کے اندر, آپ کو پتا ہے 3 to 4 ملین کا اکوپمنٹ ہے اس کی باڈی کے اوپر, نائٹ ویژن, M4, M16,
grenades top of the line. So he's outbeating Pakistani soldier in the उसके बीच में combat में. वो तो बाकी पाकिस्तानी soldier चूंकि trained है, combat trained, उसमें उसको cover करता है. तो ये किसके reasons कौन है? वियतनाम देख ले, थॉमसन, वो उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉनसन भी यही कहा था, I'll take you to the stone age. आज तक वो स्टोन, कहने का मकसद ये कि मिलिट्री could never bring the positive outcomes. नेगेटिव पीस तो हो जाता है, साइलेंसिंग ऑफ गन हो जाती है, पॉजिटिव पीस की तरह दी बेसिक फंडामेंटल जो लड़ाई की रीजंस है वो तो वहीं पे मौजूद रहती है. अब दोनों जब इस नतीजे पहुंचे कि मिलिट्री हमें तो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है हुर्मस की, उसको ईरान ने फर्स्ट टाइम चोक कर दिया, अमेरिका ने उसको डबल ब्लॉक कर दिया कि अच्छा जो कमी तुमने पूरी कर दी रह गई है वो मैं पूरी कर देता हूं. तो पूरी दुनिया स्ट्रेस में आ रही है. दैट्स व्हाई अभी फ्रांस, यूके आप देख रहे हैं वेस्ट के ऊपर से वो अपने मींस यूज करने के चक्रों में है कि जी हम किसी तरीके से इसे खोलें, बिकॉज देयर इज एन इकोनॉमिक स्ट्रेस. अभी तो डिप्रेशन में अगर चली गई इकोनॉमी, किसी इकोनॉमिस्ट को आप जरूर प्रोग्राम में लीजिएगा तो फिर देखिएगा दुनिया की तबाही क्या निकलती है. आज सड़क पे आम आदमी, वेदर वो अफ्रीका में है, पाकिस्तान में है, अमेरिकन स्ट्रीट पे है. अभी बात कर रहे थे फैज रहमान साहब, क्विकली इफ आई मे से, और बल्कि मैं फैज रहमान साहब से एक क्वेश्चन भी अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं पूछ लूंगा. ये फैज रहमान साहब ये भी बताइएगा कि आज हमने देखे ये जो न्यूयॉर्क में मुजाहरे हुए, कल मैं देख रहा था कि नो वॉर, फ्री पैलेस्टाइन एंड स्पेंड ऑन फंड पीपल नॉट बॉम्ब्स. तो क्या ये किस लेवल पे है ये थिंकिंग कि ये जो इसराइल है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी है? तो ये चीजें वहां एस्टेब्लिश तो हो चुकी है. तो दीज आर आउटकम्स ऑफ दिस वॉर. जी फैज साहब. जी बिल्कुल मंजूर साहब, बिल्कुल आपने वजह फरमाया. देखिए बहुत ज़बरदस्त जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ है, अभी मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि इस वक्त पहली दफ़ा तारीख़ में अमरीकी कौम जो है उसके ख़िलाफ़ हो गई है इस वॉर के भी, और ख़ुद इसराइल के. और नेतन्याहू तो इस वक्त 90% नेगेटिव उसकी नेट अप्रूवल रेटिंग है यहाँ पर. और अभी 8 मार्च को आपने देखा था यहाँ कोई 80 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पे निकले थे. यहाँ पर इन लाखों लोगों का निकलना कोई मामूली बात नहीं होती. हमारे ममालिक में तो बहुत आम लोग निकल जाते हैं लाखों, लेकिन यहाँ लाखों कहना बहुत बड़ी बात होती है. तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जेन्युइन शिफ्ट है, और यही वजह है कि आप ये देख रहे हैं जो बिल्कुल एक ऐसी बहुत ही ह्यूज शिफ्ट आपको नज़र आ रही है अमेरिकन पॉलिसी में. देखिए आपने बिल्कुल वजह फरमाया, जो आपका अमेरिका का जिक्र किया कि उन्होंने अपने मिलिट्री माइट सब हर तरह से आजमा ली. अच्छा एक देखिए एक और बहुत बड़ा शिफ्ट आया है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ. मुशर्रफ साहब 2000 में यहाँ तशरीफ़ लाए थे चीफ एग्जीक्यूटिव मिलेनियम सेशन अटेंड करने यहाँ पर न्यूयॉर्क में यूएन का. तो आप यकीन करें मैं लॉस एंजल्स में था उन दिनों, जब मैं वहाँ गया तो मैंने एक दिन में मुशर्रफ साहब से रूज़वेल्ट होटल में 5 दफ़ा मुलाकात की थी, क्योंकि वो बिल्कुल तन्हा बैठे हुए थे, कोई उनसे मिलने को तैयार नहीं था अमेरिका में. लेकिन 9/11 हुआ और आपने देखा कि फिर उनका जो है वो जो एक मकाम है वो यहाँ पर, और दुनिया में क्या हुआ. उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान और अमेरिका और दुनिया की और जो दूसरी पावर्स हैं, हमेशा हमारी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल रही है. हमसे कहा गया कि ये हम दें तो हम आपको ये देंगे. और लेकिन आज आप पहली दफ़ा आप ये बहुत बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो इस वक्त दुनिया में जो किरदार अदा कर रहा है ये ट्रांजैक्शनल नहीं है. ये नहीं कहा गया कि आप हमको अगर ये देंगे तो हम आपको इतने F-16 दे देंगे या इतने $1 बिलियन की इमदाद दे देंगे या कुछ और आपके साथ फेवर करेंगे. एक लगी बंदी, एक ज़ाहिर अंडरस्टैंडिंग है कि अगर पाकिस्तान ये रोल प्ले करता है तो ज़ाहिर है जो मुकाम उसका बनेगा, उस मकाम की वजह से जो सारे जो बाई प्रोडक्ट्स जिसे कहते हैं आपको, या जो मफादात होंगे आपके हासिल होंगे आपकी इकानमी. ऑलरेडी इंशाल्लाह आपकी इकानमी बेहतर होगी. कराची में हम आप सुनते हैं, अभी 2 रोज़ पहले वज़ीर ख़जाना साहब थे, मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने फरमाया कि अब से पहले यानी पिछले 2 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कराची और गवादर में ट्रांसशिपमेंट्स जो हैं ऐसी हुई हैं जो हम कई बरसों से करना चाह रहे थे, जिसको इम्प्रूव आज वो इन हालात और पाकिस्तान के इस रोल की वजह से आप ये देख रहे हैं. तो ये देखिए सब कुछ होगा. अब इसमें सिर्फ ये है जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ट्रांजैक्शनल आपकी इस वक्त नहीं है, और उस वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी और इज्जत में बेपनाह इजाफा हुआ. लेकिन फैज साहब एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ ये भी है, ठीक है अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए बहुत है, मगर चैलेंज भी बढ़ गए ना पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी गारंटी अब पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद हो जाती है. देखिए उस जिम्मेदारी के साथ साथ ज़ाहिर है कि उसके साथ फिर कुछ आपको अथॉरिटीज़ भी तो मिलती है ना. आप किसी को अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते. अगर ये ममालिक ईरान समेत अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके तहफ़्फ़ुज़ की एज अ न्यूक्लियर कंट्री उस न्यूक्लियर अम्ब्रेला को
دے تو اس کے بعد ساتھ ساتھ ان کو اتھارٹی بھی دینا پڑے گی پاکستان کو وہ اختیارات دینا پڑیں گے، وہ مقام دینا پڑے گا کہ جس کے تحت وہ رسپانسبلٹی، یہ تحفظ، یہ گارنٹی دے سکے. اور یہی جو دوروں کا جو مقصد ہے میرے خیال ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی، اس میں جو آپ مقام دیکھیں گے پاکستان کا، پاکستان اگین آئی ول سے اگین کہ پاکستان از گوئنگ ٹو ایمرج ایز دی انڈسپیوٹیڈ ریجنل گارنٹور آف آل دیز کنٹریز، دیز نیشنز، انڈسپیوٹیڈ سپر پاور ان دا ریجن. اچھا ملک منظور صاحب کی اجازت سے زاہد صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی زاہد صاحب. میں شازیہ جسٹ ایک فکرہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میرے خیال میں وی شوڈ بی ویری کیئرفل. پاکستان فیسیلیٹیٹر تھا، اس سے میڈیٹر بن گیا. بٹ سکسیس آف دیز یہ پاکستان وہی گارنٹیز دے پائے گا جو پاکستان کی کیپیسٹی کیپبلٹیز کے اندر ہوں گی اور جس کا اس کو کنفرم ہوگا. پاکستان ابھی ان مذاکرات کا کامیاب ہونا یا ناکام ہونا از دا ٹوٹل رسپانسبلٹی آف ٹو وارنگ فیکشنز. امریکہ اور ایران کی رسپانسبلٹی ہے کیونکہ ان کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دے ہیو ریچ ٹو اے پلیس جہاں پہ ابھی، اس لیے تو آف ریم دیا نا پاکستان نے کہ دونوں کو ایک ون ون سچویشن مل جائے. لیکن گارنٹیز دینا ود پریزیڈنٹ ٹرمپ ان آفس تو کسی کے بس کرو گے. پر پروبیبلی ابھی چائنا نے جو ویٹ ڈالا ہے اور وہ چائنا جائیں گے تو پروبیبلی یہ چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن دس از پیورلی اے میٹر بٹوین ایران اینڈ امریکہ کہ وہ اس کو کس اینڈ سٹیٹ پہ ختم کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تو ان کو ڈس انگیج نہیں ہونے دے رہا. دیٹ از اے بگ تھنگ وچ پاکستان 47 سال کے بعد 21 گھنٹے ایک کمرے میں آپ نے بٹھایا ہے اور اسی سے یہ بہتر انوائرمنٹ، اس 21 گھنٹے نے یہ انوائرمنٹ چینج کیا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. مڈل ایسٹ میں ملک منظور صاحب اسپیشلی میں گلف اسٹیٹ کی بات کروں گی، اس وقت کتنا ضروری ہے ان تمام صورتحال کو جو اس وقت ہم نے دیکھا کہ 40 دن کی جنگ سے زائد جو معاملات ہمیں نظر آئے، پھر یہ تمام مذاکرات ہیں، اس وقت علاقائی ممالک کے جو مستقل ایک امن فریم ورک ہے وہ کتنا ضروری ہے اس وقت؟ جی میرے خیال یہ فریم ورک بڑی اہمیت کا حامل ہے اور پاکستان نے تو ہمیشہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن، ڈیوریبل پیس، جو سسٹینیبل پیس ہے اس کی بات کی ہے اور علاقائی تنازعات کو بات چیت کے لیے حل کرنے کی ضرورت پہ زور دیا ہے. تو پاکستان نے تو کبھی اس کشیدگی کا جو ہے وہ حمایت نہیں کی ہے. تو ہماری جو ایک بڑی پرامن ڈپلومیسی ہے اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے چاہتے ہیں کہ جو گلف ہے مشرق وسطیٰ، دیکھیں لاکھوں پاکستانی ہیں جو گلف پہ رہتے ہیں اور ترسیلات زر بھیجتے ہیں. پاکستان کی معیشت میں ان کو بڑا اہم کردار ہے. تو ہمارے مشرق وسطیٰ کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ بڑے بہترین سفارتی، سیاسی، تجارتی اور اقتصادی تعلقات ہیں. اور یہ تعلقات آج سے نہیں آ رہے بلکہ کئی دہائیوں سے آ رہے ہیں. اور ان تمام ممالک کی قیادت کے ساتھ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے بڑے قریبی روابط ہیں. جس طرح پرائم منسٹر صاحب قطر جا رہے ہیں اور ترکی جا رہے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، اور یہ تینوں چاروں جو ممالک ہیں، مصر، یہ سارے پاور سینٹر ہے مشرق وسطیٰ کا اور یہ ڈیسیژن میکنگ میں ان ممالک کا بڑا ایک اہم کردار ہے. تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ان ممالک کی قیادت کو آن بورڈ کیا جائے، اعتماد میں رہ جائے اور ہماری جو تجاویز ہے، سفارشات ہے، ان پٹ ہے، وہ ان سے ایکسچینج کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی افیکٹو ڈپلومیٹک، ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک رسپانسبل ڈپلومیٹک ایکٹر کا کردار ہے پاکستان کا اور اسی کردار کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور قیام امن کی جو کوشش ہے ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو کشیدگی ہے، اسکلیشن ہے، وہ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جنگ پاکستان کے کہنے پہ نہیں شروع ہوئی، نہ پاکستان نے شروع کری، نہ پاکستان میں فریق ہے. پاکستان فریق ہے، امن کا فریق ہے اور ہمارا جو نیریٹو ہے وہ بھی امن کا ہے. تو ہم فوری طور پہ یہ جنگ بندی دیکھیں پاکستان ختم نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان کی کوششوں سے دیکھیں یہ سیز فائر ہوئی، بڑی ہسٹورک سیز فائر ہوئی اور اس میں آگے توسیع بھی ہوگی اور دوبارہ جو بات چیت کے امکانات ہیں، جو سفارتی ذرائع ہیں، ڈپلومیٹک چینل ہے، وہ واضح انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ آئندہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ بریک تھرو ہو سکتا ہے اور یہ ملاقات اور بات چیت دوبارہ ہو سکتی ہے. جو اتنا بڑا کمپلیکیٹڈ ایشوز ہے وہ بالکل جنرل زاہد صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ ایک نشست میں یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے کہ ایک نشست میں بیٹھیں گے. دیکھیں ویتنام کو لے لیں، پوری دنیا یہ یوکرین رشیا کی جنگ سالوں سے لگی ہوئی ہے، کتنی بات چیت کی کوششیں کامیابی سے دچار نہیں ہو سکی ہیں. تو جو ڈپلومیٹک ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی جلدی دوسرا دور، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ 21 گھنٹے کے نشست میں ایک فریم ورک ہو جائے گا، ایگریمنٹ ہو جائے گا، کنسنسس ہو جائے گا. دونوں اطراف سے کم از کم فلیکسیبلٹی ضرور ہے اور ایک دوسرے کو انہوں نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. زاہد صاحب آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے باجوڑ میں اور جو فتنہ الخوارج ہیں انہوں نے پاکستانی سول آبادی پر گولہ باری کی ہے اور 3 بچوں سمیت 3 افراد شہید ہوئے ہیں اور 3 شدید زخمی بھی ہیں. سر ایک طرف تو پاکستان یقیناً سفارتی کوششوں میں اور امن قائم کرنے کے لیے اس وقت لگا ہوا ہے، دوسری طرف ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ان دہشت گردوں کو، فتنہ الخوارج کو جو ہے وہ جانب حاصل کر رہی ہیں. مگر سر کیا وجہ نظر آ رہی ہے کہ افغان طالبان نے
اب تک کیوں ان کو جو ہے مطلب ان کی پشت پناہی سے باز نہیں آ رہا ہے؟ ہم نے ان کے متقی صاحب کا تو اسٹیٹمنٹ سنا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کریں گے، مگر وہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ کی حد تک کی رہا، عملی طور پہ کچھ نظر نہیں آیا۔ دیکھیں وہ جو پراکسی سپانسر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے بھارت، آئی ایم شیور کہ اس کا کیونکہ یہ ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور دنیا کو یہ تاثر دینے کی جو اسٹریٹجک میسیجنگ اس انسیڈنٹ سے ہوا ہے شازیہ، وہ یہ ہے کہ جو دنیا کی سٹیبلٹی کی بات کر رہا ہے، جی سیکیورٹی کی بات کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو تو سنبھال نہیں سکتا، آپ لوگوں کی کیا یہ بات چیت کر سمپل ٹرم تو برداشت نہیں ہو رہا مودی صاحب سے، انہوں نے یہ انسیڈنٹ کرنا تھا، لیکن کیا ہوا کہ نقصان ٹی ٹی اے کو ہونا ہے، جو بھی ان کے پراکسی ماسٹرز ہیں یا پراکسیز ہیں ان کی، تو پاکستان تو پرسو کرے گا، دیٹس وائی ابھی آپ نے دیکھا ایفرٹس بہت ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان از ویری کلیئر کہ پریکٹیکلی ٹل دا ٹائم آف ٹی ٹی اے they don't walk the talk، پاکستان رکنے والا نہیں ہے، پاکستان اس کی اپنی ایپلیکیشن جاری رکھے گا، وہ دیٹ از سم تھنگ سیپریٹ، وہ اس پورے پروسیس کو انڈرمائن کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ، اور دوسرا پھر پاکستان کو پھر یہ یاد دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو افغانستان کا یہ جو حالات ہے اس وقت، یہ اسی امریکہ کی وجہ سے جہاں پہ آپ جن کے لیے آپ پیسفل نیگوسیشنز اور بات چیت کر رہے ہیں، دیکھیں پاکستان جو ہے جی وہ اپنے انشاءاللہ اپنے مقاصد میں آگے بڑھتا رہے گا، دیز آر ویری اسمال انسیڈنٹ، اس کو اتنا میں آف کورس شہادتیں ہوئی ہیں، بہت بگ لاس ہے، لائفز گئی ہیں، پر عاصم منیر صاحب نے بڑا کلیئر میسج دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آپ اکثر ذکر کرتی ہوں اس کنونشن سینٹر کی سپیچ کا، اینڈ یو ور ویری کلوز اینڈ واچنگ ہم، جو باتیں انہوں نے کہی آج تک مجھے بتائیں نا کون سی غلط ثابت ہوئی ہیں یا انہوں نے نہیں کی، جو اوورسیز سے خطاب کیا تھا، اور اسی رات کو آپ نے مجھے آپ کے یہ بتایا کہ جی میں وہ سن کے آ رہی، وہیں سے یہ فیلڈ مارشل جو ہیں، یہ جو آج رول انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور فنٹاسٹک رول جو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس سے دنیا پوری سمجھ گیا کہ جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کی زبان پہ اور وہی ہاتھ سے کرتا ہے، انڈین کانٹیکسٹ دیکھ لیں، افغانستان کا کانٹیکسٹ دیکھ لیں، دیٹس وائی پیپل آر لسٹنگ ٹو ہم، پیپل آر، اور یہ انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا ہوا کہ پاکستان کی ایک جان ہمارے 100 تعلقات پر مقدم نہیں ہو سکتی، وہ قربان ہے، وہ 100 تعلقات ہماری ایک جان کے اوپر، تو پاکستان ول پرسو اٹ، اور پاکستان نے بھی بڑا بفٹنگ ریسپانس دیا جی، جو اطلاعات آگے سے آ رہی ہیں، ناؤ دے آر ان ٹربل۔ ٹھیک ہے، اچھا میں لاسٹ کوشچن شیخ آفتاب صاحب آپ سے لینا چاہوں گی، شارٹلی جواب دے دیجیے گا سر۔ اس وقت ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کا جو گٹھ جوڑ ہے، لیکن ان سے جو معصوم شہری ہیں وہ بھی ان کی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، ان تمام چیزوں پر پاکستان بارہا عالمی فورم پر آواز اٹھا چکا ہے، ابھی بھی بات کرتا آ رہا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، یا افغانستان کے معاملے کے ساتھ ہم ہمیشہ بات تو کرتے آ رہے ہیں لیکن افغانستان سمجھنا نہیں چاہتا اس معاملے کو؟ یہ بات یہ ہے کہ ہندو کی ایک خصوصی وہ ذہنیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ چھپ کے وار کرتا ہے، وہ سامنے آ کر جو ہے نا وار نہیں کرتا۔ اب وہ اپنے پیسے کے ذریعے افغانستان کے اندر یہ جو دراندازی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، اس میں انڈیا ان کو خود ہی سپورٹ کر رہا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہیں وہ بکنے والے مل جاتے ہیں اور یہ خریدار موجود ہیں، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر امن ہوگا۔ الٹیمیٹلی جب تک کہ جس طریقے سے ہماری افواج پاکستان جو ہیں وہ ان پر پیر در پیر حملے کر رہی ہیں، ان کو طاقت کے ذریعے یہ کرش کرنا پڑے گا، یہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اگر یہ سمجھنے والے لوگ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال کے 4 دن کی جو جنگ ہوئی اور جس طرح انہیں شکست ہوئی، انہیں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ہم پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا یہ اب چور دروازے سے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بہت جلد جو ہیں یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور پاکستان جو کہ امن کا علمبردار ہے وہ انشاءاللہ امن و امان قائم کر دے گا اس خطے کے اندر۔ بالکل، اور فتنہ الہندوستان سے یہی چیز جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ امن کا ضامن بن چکا ہے، پیس میکر، پیس بروکر بن چکا ہے، دنیا کی اتنی بڑی جنگ جو کہ تیسری ورلڈ وار کی طرف جا رہی تھی اس کو رکوانے میں ایک ثالثی کا کردار، واحد ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو یہ حواس باختہ ہو کر جو ہے یہ اس طرح کے اٹیکس کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھرپور عسکری جوابی کارروائی کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ تمام مہمانوں کا شکریہ، پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے بعد۔
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त